سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر جو امت کے لیے راتوں کو روتا تھا، سلام اس پر جو فرش خاک پہ جاڑے میں سوتا تھا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان سمیر احمد، اور ربیع النور کی ان پرکیف ساعتوں میں الحمدللہ ARYQ TV پیش کر رہا ہے مقابلہ حسن تقاریر دہن میں زباں تمہارے لیے۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے طلباء تقریری صلاحیتوں کا اظہار کرتے ہیں، اور مقصد یہی ہے ARYQ TV کا کہ ایک علمی پلیٹ فارم، ایک درسگاہ کے طور پر ARYQ TV کا پلیٹ فارم ان نوجوانوں کو، اس یوتھ کو پرووائڈ کیا جائے، تاکہ ایک طرف یہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کر سکیں، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر کر سکیں۔ الحمدللہ عالم اسلام میں مسلمانان عالم جشن ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم منا رہے ہیں، اور کیوں نہ منائیں کہ یہ وہ نعمت عظمیٰ ہے کہ جس کے صدقے ہمیں دیگر تمام نعمتیں میسر آئیں۔ تو یہ ARYQ TV کی سعادت الحمدللہ آج بھی اس ایپیسوڈ میں 3 مقررین ہیں جو کہ انشاءاللہ تقاریر کریں گے، اور جو موضوع منتخب کیا گیا ہے بہت خوبصورت موضوع ہے، بہت کیوریوسٹی ہے مجھے کہ کیا کنٹینٹ پیش کیا جائے گا۔ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اس موضوع پر آج یہ بچے لب کشائی کی سعادت حاصل کریں گے، اور انشاءاللہ آج یہ ہمارا لاسٹ کوالیفائنگ راؤنڈ ہوگا۔ اس کے بعد سیمی فائنلز آپ ملاحظہ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم حاضر ہوں گے گرینڈ فنالے کے موقع پر۔ اور یقیناً یہ بچے گاہے بگاہے نکھر کر جب گرینڈ فنالے میں آتے ہیں، ہمارا دل بھی خوش ہوتا ہے، ان کے والدین کا، اساتذہ کا بھی، اور اس کا جو میجر کریڈٹ جاتا ہے ان صاحبان علم و دانش کو جاتا ہے جو یہاں تشریف فرما رہتے ہیں، نہ کہ صرف ان بچوں کی اصلاح کرتے ہیں بلکہ ان کی حوصلہ افزائی میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے۔ ہمارا جوری پینل صاحبان علم و دانش پر مشتمل، وہ تینوں شخصیات جو معروف شخصیات ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، ARYQ TV کا ایک مستقل اور مسلسل چہرہ ہیں، آپ سب ان کو پسند کرتے ہیں۔ سب سے پہلی شخصیت جناب آشکار داور صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ کے ساتھ تشریف فرما دوسری شخصیت، یقیناً سینئر موسٹ ہوسٹ ہونے کے ناطے نہ کہ صرف ہمارے ساتھ مشفق ہیں، مہرباں ہیں، بلکہ ہم نے ان سے بہت کچھ سیکھا، اکتساب فیض کیا، الحمدللہ بہت محبتیں فرماتے ہیں، جناب محمد رئیس احمد تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرما حلقہ ادب کی ایک خوبصورت اور نامور شخصیت جناب رضوان زیدی صاحب تشریف فرما ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اور آپ تینوں کی اجازت سے ایک بہترین موضوع، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، اس پر دیکھتے ہیں کس انداز سے ہمارے بچے کنٹینٹ تیار کر کے لائے ہیں۔ جو سب سے پہلے ہمارے آج کے کنٹیسٹنٹ ہیں، محمد اویس سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ دنیا کے افق پر تاریکی پیدا ہوئی تھی، ظلم و جہالت کے بادل چھائے ہوئے تھے، انسانیت لہو لہان تھی، عورت کو ذلت کا سامان سمجھا جاتا، غریب کو کچلا جاتا اور طاقتور کو خدا مان لیا گیا تھا۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے رحمت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے انسان تھے کہ آپ جیسا انسان کوئی نہ تھا۔ آپ کھاتے پیتے، بازاروں میں چلتے، غم و خوشی محسوس کرتے، مگر فرق یہ ہے کہ آپ کی انسانیت عظمت کا پیکر تھی۔ آپ انسان تھے لیکن عام انسان نہیں۔ آپ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کو نور الہی کی کرنوں سے مزین کر دیا۔ آپ وہ شخصیت ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ رب کریم نے خود قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں۔ صدر علی وقار، عظمت انسانیت کا مطلب یہ ہے کہ عام انسان اپنی ذات کے غرض و مفاد میں جیتا ہے، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ساری انسانیت کے لیے جیتی ہے۔ آپ نے غلام کو آزادی دی، عورت کو عزت دی، یتیم کو سہارا دیا اور دشمنوں کو معاف کر کے امن کا درس دیا۔ طائف کے میدان میں جب پتھروں سے لہو لہان کیے گئے تو عام انسان بدلہ لیتا، مگر آپ نے دعا دی، اے اللہ ان کو ہدایت دے دے، یہ نہیں جانتے۔ میدان بدر میں جب دشمن قیدی بنے تو عام انسان ان کے گلے کاٹتے،
مگر آپ نے فرمایا ان کے ساتھ نرمی کرو، یہ بھی انسان ہیں۔ صدر علی وقار فتح مکہ کے دن جب دشمن شکست کھا چکے تھے تو عام انسان فاتح کی طرح گھمنڈ کرتا، مگر آپ نے اعلان کیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ صدر علی وقار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و شخصیت ہمیں بتاتی ہے کہ انسانیت دولت، شہرت، طاقت کا نام نہیں، بلکہ کردار، رحم، صداقت اور انسانیت کے احترام میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کے ہر دور، ہر دین اور ہر قوم کے مفسرین نے یہ بات تسلیم کی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسان کامل ہیں، مگر ان کی انسانیت عظمت کا نشان ہے۔ آخر میں یہ کہنا بجا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا انسان ہیں، مگر ان انسانیت کے بلند معیار پر فائز ہیں، اور ان کی حیات طیبہ ہمارے لیے روشن چراغ ہے۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ آپ سب کی سماعتوں کا شکریہ۔ انسان نہیں، انسان وہ انسان ہے۔ یہ پہلی پارٹیسپیشن مکمل ہوئی، اور شارٹ کامنٹس کے لیے چلتے ہیں ججز کی جانب اور جانتے ہیں کہ آج کی یہ پہلی پارٹیسپیشن کیسی رہی۔ اسٹارٹنگ فرام رضوان زیدی صاحب، سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل اویس، آپ آئیں، اس سے پہلے بھی آپ کو سننے کا اتفاق رہا ہے۔ اچھا، ابتدا بہت زیادہ سلو تھی، اب جتنا اگر موازنہ کیا جائے، جس طرح آخر میں آپ ایک اپنے جوبن پر دکھائی دیے، ابتدا بہت زیادہ سلو تھی، تو تھوڑا سا اس کی والیوم کو بڑھائیں، جو مجھے محسوس ہوا میں وہ بات کر رہا ہوں۔ اچھا، پھر وہی ہے کہ وہ میدان بدر اور بدر کا جو ایک فرق ہم کافی اس سے پہلے بھی مقابلوں میں کچھ سمجھایا، اس کو دیکھیں، اور اے اللہ اور وہ اے اللہ، تو یہ تھوڑا سا تلفظ کا تھا، لیکن مجموعی طور پر ایک اچھی تقریر تھی۔ زبردست۔ رئیس بھائی کیا فرمائیے گا؟ جی، محمد اویس نے ظاہر ہے اچھی کوشش کی، ابتدا بہت سلو تھی، کان لگا کر سننا پڑ رہا تھا کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک، اس کے بعد وہ انک لعلی خلق عظیم کا آپ نے جو ترجمہ کیا کہ آپ اخلاق کے مالک ہیں، مالک نہیں بیٹا، اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ ہم نے آپ کو اخلاق کے عظیم منصب پر فائز کیا۔ ٹھیک ہے نا، عظیم منصب پر فائز کیا۔ اور تیسری بات یہ کہ جس طرح رضوان بھائی نے بھی بڑی اچھی بات فرمائی کہ اس میں ملا جلا رجحان تھا، ایک کنٹینٹ اچھا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کہیں کہیں جو ہے آپ کا ذہن ادھر ادھر ہو رہا ہے، لیکن ایوریج کہہ سکتے ہیں، ایوریج آپ کی پارٹیسپیشن نظر آئی۔ اور پھر یہ کہ اعلیٰ حضرت کا مصرع ہے، اصل میں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسا انسا نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، ٹھیک ہے نا۔ تو اس کو بھی وہ چونکہ انسا اس میں آ رہا ہے 3 مرتبہ، تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ نے کوشش، بہرحال اچھی کوشش تھی۔ زبردست۔ آشکار داور صاحب کیا فرمائیے گا؟ محمد اویس بیٹا، آپ نے ٹاپک پہ رہے، بہت اچھا رہا، کوشش کی انسان اور انسانیت کے حوالے سے وہ کافی آپ نے بات کی، اور کہ انسانیت جب لہو لہان تھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی اور عظمت انسانیت کی معراج پائی گئی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ میں سمجھتا ہوں موضوع کے حوالے سے بہت اچھا آپ نے مواد پیش کیا ہے، تھوڑی سی تشنگی رہی، اور بھی اس پہ کافی آپ کہہ سکتے تھے۔ اچھا، جیسے رئیس بھائی نے بھی کہا، رضوان بھائی نے بھی کہا کہ شروع میں بھی کان لگا کے سن رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا آپ کیا ہی کہہ رہے تھے، بہت سلو چل رہے تھے، پھر آپ نے تھوڑی پچ اوپر کیے اور اس کو میں نے انجوائے کیا، اچھا آپ نے پریزنٹ کیا، باڈی لینگویج آپ کی اچھی تھی، وائس ویریشن تھی، شروع میں تھوڑا سا آپ کنفیوز تھے یا خوفزدہ تھے، پھر آپ کا خوف اتر گیا، ٹھیک ہے، بہرحال ایک اچھی پریزنٹیشن تھی۔ چلیں جی، زبردست۔ یہ ہیں ملے جلے تاثرات ہمارے اس پہلے پارٹیسپینٹ کے لیے۔ احسان ہدایت ہمارے سیکنڈ کنٹسٹنٹ ہیں آج کے اس مقابلے حسن تقاریر کے، تو میں چاہتا ہوں آپ تشریف لائیں، دیے گئے موضوع پر لب کشائی کی سعادت حاصل کریں۔ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب۔ بعدس خدا بزرگ توی قصہ مختصر کہ مصداق رسول خدا کائنات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے صدر علی وقار۔ تاریخ عالم شاہد ہے کہ ان سا انسان دنیا میں کبھی آیا ہے اور نہ ہی آئے گا کہ ایک ہی وقت میں تہذیب و تمدن سے لے کر معیشت و معاشرت تک، سیاست و ریاست سے لے کر عبادت و ریاضت تک تمام شعبہ ہائے زندگی میں کامل و اکمل ذات جو نظر آتی ہے وہ میرے اور آپ کے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تو ہے۔ وہ عظیم انسان کہ جس کا مثل آنکھوں نے کبھی نہیں دیکھا، وہ عظیم انسان جو اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آئے تو انسانیت کی ڈولتی کشتی کو پار لگا دے، وہ عظیم انسان جو بت پرستوں کو
خدائے واحد کے نور سے آشنا کروا دے. وہ عظیم انسان جو بحیثیت تاجر سرمایہ داریت اور اشتراکیت کی تاریکیوں میں بھٹکتے انسانوں کو الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشہ کی صورت روشن راہ دکھائے. وہ عظیم انسان جو بطور حاکم ریاست مدینہ کا شفاف نظام قائم کر کے عدل و انصاف قائم کرنا سکھائے. وہ عظیم انسان جو بطور سپہ سالار بدر و احد اور خندق و خیبر میں اخلاق کا پابند رہ کر جنگی اصول سکھائے. وہ عظیم انسان جو بطور معلم جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں بھٹکتے انسانوں کو اقرا کے ذریعے علم کے نور سے مرد اور عورت دونوں کو آشنا کروا دے. وہ عظیم انسان جو انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق پر عمل پیرا ہو کر یتیموں مسکینوں اور غریبوں کا مولا بن جائے، حتیٰ کہ جانوروں تک پر رحم کرنا سکھایا. وہ عظیم انسان جو رحمت للعالمین کا لقب پا کر اپنے پرائے سبھی کے لیے رحمت ہی رحمت بن جائے. الغرض صدر علی وقار، اگر خدا کے بعد کوئی ہستی سب سے زیادہ معزز و مکرم ہے تو وہ سید المرسلین رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے کہ اللہ کی سرتا با قدم شان ہے. یہ انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے. یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ شکریہ. ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. یہ ویری گڈ، ماشاء اللہ. احسان ہدایت عالمانہ انداز میں اپنی تقریر فرما رہے تھے اور ہمارے ججز نے اپریشیٹ بھی کیا اور آپ تک یہ کامنٹس پہنچیں، تاثرات پہنچیں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں مختصر لیکن جامع جو انداز ہے الحمدللہ ہمارے منصفین کا، اسٹارٹنگ فرام اشکار داور صاحب. سر کیا فرمائیے گا، کیسی لگی آپ کو؟ احسان ہدایت، ماشاءاللہ آپ موضوع پہ اتنا کنسرن رہا، آپ کا اتنا متعلقہ مواد آپ نے پیش کیا. میں چاہ رہا تھا اور بولیں. بہت اچھا کنٹینٹ آپ کا مواد تھا، رئیس بھائی بھی انجوائے کر رہے تھے اور مجھے بھی بڑا لطف آ رہا تھا. کنٹینٹ آپ کا بہت اچھا تھا، ڈیلیوری آپ کی بہت اچھی تھی بیٹا، اور کنٹرول ڈیلیوری تھی آپ کی. مطلب کہیں آپ ہینکے پینکے نہیں ہو رہے تھے، جہاں سیدھا چلنا تھا سیدھا آ رہے تھے، جہاں رائٹ ٹرن لیفٹ ٹرن کا بڑا آپ خیال رکھ رہے تھے. اور وائس پچز بھی بہت اچھی تھیں آپ کی. اور جو آپ نے شروع میں کہا نا مختلف شعبۂ حیات میں آپ نے وضاحتیں کی اور پھر وہاں ہر جگہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سپہ سالار نظر آئے. بہت اچھا لگا ماشاءاللہ. گڈ ڈیلیوری، بہت سی پریکٹس کر رہی ہے آپ نے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے. زبردست. رضوان زیدی صاحب سر کیا فرمائیے گا؟ بالکل ایک بہت اچھی تقریر جو ایک گھن گرج کے ساتھ. اچھا بیٹا، آپ کا تلفظ خراب نہیں ہے، وہ لہجے کا جو ایک ہوتا ہے نا کہ جس کی اگر مادری زبان اس طرح نہیں ہوتی تو اس کا جو زیر کا جو ہے وہ غلبہ رہتا ہے کہ عمل پیرا اور بطور، وہ سوئے نہیں سوئے حرم ہے. تو ویسے مجموعی طور پر ایک بہت اچھی تقریر تھی، لیکن وہ ظاہر سی بات ہے کہیں وہ زیر کا غلبہ زیادہ ہوتا تو اس کی وجہ سے چیزیں ہوئیں. تو ان چیزوں کو دیکھ لیں گے تو اور زیادہ اچھی تقریر سننے کو ملے گی. چلیں جی، زبردست. رئیس بھائی کیا فرمائیے؟ جی زبردست ماشاءاللہ. احسان ہدایت بہت اچھا آپ کا. تو آپ بڑے مجھے مستقبل کے مقررین میں نظر آ رہے ہیں. ہاں ماشاء اللہ. بڑا لہجہ دبنگ ہے آپ کا بولنے کا. آپ کی عمر سے زیادہ میچور آواز ہے آپ کی. کیا خیال ہے؟ بالکل ایسا آپ کی عمر سے زیادہ آواز بھی میچور ہے، انداز بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. بس یہ مصداق رسول خدا جو آپ نے کہا نا، تو مصداق یہ ہر چیز میں اضافت جو ہوتی ہے نا، جیسے مصداق رسول خدا جس طرح آپ نے اور ایک دو جگہ اضافت استعمال کی، وہ بھی تھوڑا سا اس کو دیکھ لیجئے گا. باقی یہ کہ اوور آل کم عمری میں اتنا اچھا کانٹینٹ اور اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ڈیلیور کرنا، یہ ایک بہت اچھی بات ہے. مجھے خوشی ہوئی آپ کو سن کر ماشاءاللہ. چلیں جی، زبردست ماشاءاللہ. عبد الحنان ہمارے تیسرے اور آخری پارٹیسپینٹ، بہت کیوٹ سا بچہ ہے ہمارا. آپ دیکھتے ہیں کہ اسپیچ کتنی کیوٹ ہے ان کی. تشریف لائیں اور دیے گئے موضوع پر تقریر کا آغاز کریں. آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلند ترین اخلاق پر فائز ہیں. آج جناب اعلیٰ، آج مجھے جس ہستی پر لب خوشائی کرنے کا موقع ملا وہ ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بلند و بالا ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم امانت دار سچے
سچے، صابر اور معاف کرنے والے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابیوں کو گھر سے باہر نکال دیا، آپ کو زخم پہنچائے، آپ کو تکلیف دی اور جنگیں لڑیں، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے گھٹنے، جب کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مغروب کھڑے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ لینے کے بجائے فرمایا، جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا، ہمیں دنیا کو طاقتور انسان کی ضرورت نہیں، با اخلاق انسان کی ضرورت ہے۔ ہمیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا سچا، امانت دار، صابر اور معاف کرنے والا بننا چاہیے۔ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنا لیں تو ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا لیں تو ہم بھی اپنے ملک اور معاشرے کو بہتر کر سکتے ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضرت عائشہ سے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی، ہمیں تو ہمارے اسلامیات کے ٹیچر یاد آ گئے رئیس بھائی، وہ جب ہمیں ہماری کتاب سے اسلامیت کی پڑھاتے تھے، بس ویسا ہی کچھ انداز مجھے آج یاد آ گیا ماشاءاللہ۔ لیکن چھوٹا بچہ ہے، کیوٹ سا، ابھی آغاز ہے، پہلی دفعہ کی نا آپ نے اسپیچ یہاں پر، پہلی دفعہ کی ہے، اور جب دوسری دفعہ آئیں گے یہ تو بہت امپریس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ ہماری بہت ساری دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ ویری گڈ، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ پوٹینشل ہیں آپ میں۔ تو جانتے ہیں اب ججز کی جو کریڈیبل آراء ہیں اور جو کامنٹس ہیں وہ جانیں گے، اسٹارٹنگ فرام رئیس بھائی۔ سر کیا فرمائیے گا؟ جی جناب، عبدالحنان ماشاءاللہ، سب سے پہلے تو آپ کی کم عمری اور اس کے ساتھ ساتھ اتنے بڑے مقابلے میں پارٹیسپیشن بڑی حوصلہ افزا ہے، اور ان لوگوں کے لیے بھی کہ جو چاہتے ہیں اور اب تک کسی میڈیا اسکرین پر نظر نہیں آئے، ان کو آپ کو دیکھ کر بڑی موٹیویشن ملے گی۔ دوسری بات یہ کہ اچھا آپ نے ماشاءاللہ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سے مروی جو حضور علیہ السلام کے اخلاق ہیں انہیں بھی شامل کیا آپ نے، اچھا لگا ماشاءاللہ۔ بہرحال اب دیکھتے ہیں ہمارے دونوں جو سینئرز ہیں انہوں نے کیا فیصلہ دیا ہے، ہم نے بھی اپنے طور پر نمبر دے دیا ہے، لیکن آپ تینوں کو مبارکباد کہ آپ اتنے بڑے مقابلے میں یہاں تک پہنچے۔ چلیں جی، زبردست۔ رضوان بھائی کیا فرمائیے گا؟ بالکل حنان بیٹا، اس عمر میں روسٹم پر آئے اور تقریر کی، یہ خود ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ لائے گئے ہیں چونکہ اسٹول اس کے اوپر میں خود آیا نہیں، لایا گیا ہوں۔ تو یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کیونکہ الحمدللہ 30-35 برس ہو گئے اس شعبے سے وابستگی کے، کہ اچھے لوگوں کی جو ہے نا وہ کانپے ٹانگ جاتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ماشاءاللہ اللہ اس اعتماد کو جو ہے وہ سلامت رکھے۔ اور اچھی تقریر تھی اور سن کے اچھا لگا، اور ابھی تو ابتدا ہے، ابھی تو پوری ماشاءاللہ ایک لمبی عمر موجود ہے۔ اس سلسلے کو جاری رکھنا، اور اگین یہ کیو ٹی وی کو پھر یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ ایسے مطلب ہے بچے نکال کے سوسائٹی سے لانا اور ان کو اسٹیج دینا، اتنا بڑا اسٹیج دینا، تو یہ تم لوگوں کے کانفیڈنس کو مزید آگے لے کے جاتا ہے۔ بیسٹ آف لک۔ بالکل صحیح بات ہے، اور رضوان بھائی آپ تو خیر وٹنس ہیں اس بات کے، جو بچے بول نہیں پا رہے، آغاز ہی نہیں کر پائے، لیکن کنسسٹنسی، ثابت قدمی، محنت، کوشش، یہ ایسی چیز ہے کہ وہی بچے آج تقریریں کر رہے ہیں تو ہم دیکھ کر ان کو حیران ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، زبردست۔ تو ہمت نہیں ہار رہی ہیں۔ جی آشکار بھائی کیا فرمائیے گا؟ بیٹا عبدالحنان، آپ ماشاءاللہ بھی بہت کم عمر ہیں، اور اس کم عمری کے باوجود مجھے پتہ سب سے زیادہ خوشی کیا ہوئی کہ آپ کنفیوز ہوئے، تھوڑا سا بولے ایک دم آپ نے ریٹیک کر لیا اس کو، ٹھیک ہے نا، یہ بڑا، پھر دوبارہ آپ کنفیوز، پھر آپ ریٹیک کر لیا۔ راشکار بھائی آف کیمرہ یہ جس طرح بچہ پریکٹس کر رہا تھا کہ باڈی لینگویج اور یہ وہ سب دیکھنے میں محسوس ہو رہا ہے، نظر آ گئی ہے، یہ کچھ کرنا چاہتا ہے۔ لگا سوئمنگ پول میں آپ کو ڈال دیا اور آپ سوئمنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یاد دلا دیا، سوئمنگ یاد نہیں دلاؤں گا کیونکہ سمیر بھائی ہمارے بڑا یاد رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ نے ان کو بچا لیا کسی بڑے ہاتھے سے۔ تو بہرحال جنہوں نے آپ کو بیٹا تقریر لکھ کے دی ہے، تھوڑا سا کنٹینٹ ویک تھا، آپ کی بات نہیں کر رہا، لکھنے والوں کی بات کر رہا ہوں، مواد اور اس میں بہتر ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے حد الوسیع کوشش کی بہت ہی پریزنٹ کرنے کی ود ریفرنس ٹو یور ایج، بہرحال اپریشیٹڈ۔ چلیں جی، زبردست یہ کامنٹس اور آراء آپ نے جانے ہمارے معزز منصفین کے،
اور آج بھی مجھے ایسا لگ رہا ہے آخری ہمارا کوالیفائنگ راؤنڈ ہے، لیکن اوور آل اگر آپ جنرل جو کامنٹس ہیں ہمارے ججز کے، منصفین کے، وہ آپ کنسیڈر کریں تو اٹ از کوائٹ ایزی ٹو گیس دا ونر آف دا ڈے. اور میں بھی تقریباً اس نام تک پہنچا تھا، اور تصدیق جب ہوئی کہ جب منصفین کی جانب سے وہ نام آیا، فیصلہ آیا، تو پھر دل کو تسلی ہوئی کہ ہاں جس انداز سے کامنٹس آئے ہیں اور جس بچے کی سب سے زیادہ حوصلہ افزائی کی گئی ہے، جس کا کانٹینٹ بہت شاندار تھا، انداز بہت اچھا تھا، جوش خطابت بھی تھا، انداز گفتگو بھی تھا، ایک پوٹینشیل نظر آئی اور بہت پیشنیٹ یہ بچہ نظر آیا، اس کو اپریشیٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے. تینوں میں پوٹینشیل ہے، لیکن بہرحال آج کا یہ مقابلہ ون کر کے اگلے مرحلے کے لیے یعنی سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنے میں جو کامیاب ہوئے ہیں، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ آپ سب کی اپریسیشن کے منتظر بھی ہیں اور مستحق بھی ہیں. احسان ہدایت بیٹا ماشاءاللہ بہت مبارک ہو، مینی کانگریچولیشنز. اور آپ انشاءاللہ ہمیں پتہ ہے سیمی فائنل میں اس سے بھی بڑی تیاری اور اس سے بھی بہتر تیاری کے ساتھ آئیں گے انشاءاللہ. اس کے لیے بیسٹ آف لک. اور آپ دونوں میں بھی بہت پوٹینشیل ہے، آپ نے بھی دل چھوٹا نہیں کرنا ہے، گرتے ہیں شاہ سواری میدان جنگ میں. اور ہم سلام عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں جناب سہیل شمس بھائی کو کہ ہمیشہ کی طرح اس سال بھی ماہ ربیع الاول میں جو مقابلہ ہے دہن میں زبان تمہارے لیے، اس کے گرینڈ فنالے میں جو ونرز ہوں گے الحمدللہ جناب سہیل شمس صاحب کی طرف سے کیش پرائزز کا اعلان کیا گیا ہے. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے کہ جو ایفرٹس انہوں نے محنت کی ہے یہاں تک آنے کے لیے، تقاریر تیار کی ہیں، حضور کی بارگاہ میں اپنی عقیدت نظر کی ہیں، تو ان کی حوصلہ افزائی ہو، ان کو موٹیویشن ملے، ان کو تحریک ملے. اور انشاءاللہ اب آپ بھی منتظر رہیں گے اور ہمارے بچے بھی تیاری کر رہے ہیں سیمی فائنلز کے لیے. اور ہمیں پوری امید ہے جس انداز سے کوالیفائنگ راؤنڈز میں بچوں نے پارٹیسپیشن پیش کی، سو وی آر ایکسپیکٹنگ مچ مور آن دی اوکیزنس آف سیمی فائنلز. آپ بھی انشاءاللہ ضرور دیکھیے گا اور ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیجیے گا. ہمارے جو سوشل میڈیا پہ جتنے پیجز ہیں اور ہماری سائٹس ہیں وہاں پر ہمارے سارے پروگرامس اپلوڈ ہوتے ہیں. ان بچوں کی حوصلہ افزائی کریں تاکہ ان کے حوصلے بلند ہوں گے تو یہ آگے چل کے اور شاہکار بنیں گے انشاءاللہ. میں ایک بار پھر ARYQ TV کی جانب سے اپنی جانب سے تینوں ہی اپنے منصفین کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے. اور جاتے جاتے 2-3 بار یہ ریپیٹیشن آپ تک بھی پہنچی کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، یہ مختصر عقیدت بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں میرے پسندیدہ کلام کے چند اشعار ہیں. اللہ رب العزت قبول فرمائے کہ اے شہر علم و عالم اسرار خشک و تر، تو بادشاہ دی ہے تو سلطان بحر و بر، سایہ عطا ہو گنبد خضرا کا ایک بار، جھلسا نہ دے غموں کی کڑی دھوپ کا سفر، محسن کے تیری راہ گزر کا فقیر ہے، اس پر کرم دیار نبوت کے تاجور، دے رزق نطق مجھ کو بنا میں علی ولی، یا بحر فاطمہ وہ تیرا پارہ جگر، حسنین کے تو فیل عطا کر مجھے بہشت، میری دعا کے رخ پہ چھڑک شبنم اثر، تیرے سوا دعا کے لیے کس کا نام لوں، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.